بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 25 فروری 2025 میں آپ کے روبرو آج سے ایک دن قبل ایک ویلاگ ریکارڈ کیا جس میں محض 3-4 دن کی جو غیر حاضری تھی اس سے آپ فلفل کرنے کے لیے یا اس ناغے کو ختم کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہوا، اور ایک کوئی خاص اس میں موضوع بھی نہیں تھا، لیکن چلو یہ تھا کہ اس میں آپ سے بات چیت ہو گئی اور اپنی موجودگی کا آپ کو احساس دلا دیا۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ انشاءاللہ اب روٹین سے جو ہے ویلاگ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج بھی میرا جو ویلاگ ہے یہ اس کی ریکارڈنگ کا پروگرام میرا تھا آؤٹ ڈور ہم کریں گے، تو وہاں جا کے جو ٹاپکس تھے وہ اسی میں بات تو بہرحال کرنی تھی، لیکن یہ تھا کہ آؤٹ ڈور میں آج موسم اتنا اچھا تھا، میرا خود دل کر رہا تھا دن کو سارا دن ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری رہی اور موسم بڑا ہی خوشگوار تھا۔ ایک طویل عرصے کی خشک سالی کے بعد یہ ہمیں نصیب ہوا ہے کہ ہم اس بارشی ایکسپیل ایک گزرا ہے، ایک دن کی بڑی بھرپور جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلوں کے پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور پھر آج سے یہ سلسلہ شروع ہے اور کہہ رہے ہیں کہ 2-3 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس حوالے سے پروردگار کا کروڑ ہا احسان کہ یہ دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہماری فصلوں پر اس کے یقیناً خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ آج جو میرے ذہن میں موضوع تھا وہ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی بڑا ایک ہاٹ ایشو ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ہماری قومی ٹیم کا بھارت کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہو کر چیمپئن ٹرافی سے باہر ہو جانا۔ وہ کسی نے کہا تھا بد نصیبی کا کیا علاج کروں، پھر کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ ناظرین کرام، 29-30 سال کے وقفے کے بعد پاکستان کو آئی سی سی کی طرف سے کسی بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی کا شرف ملا۔ آخری بار 1996 میں پاکستان نے پاکستان، بھارت اور سری لنکا میں ایک ورلڈ کپ منعقد ہوا تھا اور پاکستان بھی اس کا میزبان تھا، اور وہ ورلڈ کپ جو تھا وہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں اس کا فائنل کھیلا گیا تھا، اور سری لنکا نے آسٹریلیا کو ہرا کر اس میں وہ ورلڈ کپ جیت لیا تھا، اور سری لنکا ورلڈ چیمپئن بن گیا تھا۔ مجھے یاد ہے رانا ٹونگا سری لنکا کے کپتان ہوا کرتے تھے، اور اروندہ ڈی سلوا جو تھے انہوں نے سینچری سکور کی تھی اور وہ مین آف دی میچ بھی رہے تھے اس میچ میں۔ تو وہ ایک یادگار موقع تھا پاکستانیوں کے لیے کہ یہاں جو ہے ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ کرکٹ کا منعقد ہوا۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا ایک گیپ آیا، 3 اشرے گزر گئے اور پاکستان کو آئی سی سی نے کسی بڑے ٹورنامنٹ کی میزبانی کے قابل نہیں سمجھا، اور 2025 کی چیمپئن ٹرافی جو ہے اس کی میزبانی کا جو ہے وہ موقع پاکستان کو ملا، اور پھر پاکستانی اس حوالے سے بڑے پرجوش بھی تھے کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی، لیکن بدنصیبی دیکھیے کہ پہلا میچ پاکستان کا نیوزی لینڈ کے خلاف ہوا جس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 4 شانے چت کر دیا، اور پھر دوسرا میچ جس میں میزبان پاکستان ہے اور انڈیا نے اپنے تعلقات کے زور پر، اپنی طاقت کے زور پر پاکستان کو مجبور کر دیا کہ ہم پاکستان میں آ کر نہیں کھیلیں گے، ہماری ٹیم پاکستان نہیں آئے گی، اور اگر پاکستان بھارت سے کھیلنا چاہتا ہے تو وہ دبئی میں آ کے کھیلے۔ تو پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ مجبوراً دبئی میں گئی اور شارجہ کرکٹ گراؤنڈ پہ غالباً یہ جو ہمارا میچ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ، اور پاکستان کو ایک بدترین شکست جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور پہلا اور دوسرا میچ کھیلنے کے بعد پاکستان اس چیمپئن ٹرافی کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے۔ اس پہ کیا بات کی جائے؟ کسی ایک بات کا رونا ہو تو بندہ روئے۔ اپنے ملک میں، وطن عزیز میں، جس کے لیے میں اور آپ جو ہے وہ بہت درد رکھتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، اس کی کوئی کل سیدھی نظر نہیں آ رہی۔ کسی شعبہ زندگی میں پاکستان کو دنیا کے دیگر ممالک کے درمیان رکھا جائے
تو سر ندامت سے جھک جاتا ہے کہ کہیں بھی ہم کسی دوسری قوم کے شانہ بشانہ کھڑے نظر نہیں آتے. ہاں، بددیانتی، کرپشن، لوٹ کھسوٹ اور اقربا پروری اور دیگر وہ جو میدان ہیں جن پر دوسری قومیں جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو ان کا ذکر بھی آئے تو وہ سر ان کے شرم سے جھک جاتے ہیں. پاکستان ان میں بہت آگے ہے دوسری قوموں سے. کرکٹ کے حوالے سے جو پاکستانی قوم نے یہ جو شکست کا سامنا کیا ہے، اس سے پاکستانیوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، میں دیکھ رہا تھا تھوڑا سا، میں نے پھر وہ ریسرچ کی تو میرے علم آیا کہ پاکستان نے جو آج تک کرکٹ کے چند بڑے ٹورنامنٹ جیتے ہیں جن میں پاکستان نے کوئی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایونٹ تو ہے 1992 کا ورلڈ کپ، جس میں عمران خان کی کپتانی میں پاکستان نے آسٹریلیا کے اندر میلبرن کے گراؤنڈ پر، پاکستان نے انگلینڈ کو آسٹریلیا کے اندر میلبرن کے گراؤنڈ پر شکست دی تھی اور پاکستان ورلڈ چیمپئن بنا تھا. مجھے آج تک یاد ہے 1992 میں میری عمر 29-30 سال کی تھی اور میں نے اپنے گھر میں تمام اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور ہم 15-20 دوست تھے جہاں بیٹھے ہوئے، جس میں زیادہ تر بالکل نوجوان لڑکے بالے بھی تھے. تو وہ ٹورنامنٹ مجھے آج تک یاد ہے، وہ ساری تاریخ اس کی. سارا دن ہم جو ہے کمرے میں بند ہو کے وہ میچ دیکھتے رہے. ہم نے ہلکا پھلکا جو کھانے کا بندوبست تھا وہ بھی یہیں کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست زاہد نے اس میچ کے بعد جو ہے گلی میں نکل کے ہوائی فائرنگ بھی کی تھی اور وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا. اور وسیم اکرم نے اس میں شاندار ایک بالنگ سپیل کیا تھا جس میں اس نے ان کی 2 وکٹیں اڑا کے ان کی کمر توڑ دی انگلینڈ کی، اور پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا. پھر اس کے بعد 1-2 اور مواقع آئے جس میں پاکستان نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بلکہ یہ اس سے شاید پہلے کا ایک ہے نہرو کپ ہوا تھا جو انڈیا میں، جس میں وسیم اکرم نے چھکا لگا کے ویو رچرڈ کو، تو وہ نہرو کپ جیتا تھا. اس وقت بھی کپتان میرے خیال میں عمران خان تھے. اور پھر 2000 میں ایشیا کپ ہوا جس میں سری لنکا کو فائنل میں پاکستان نے ہرایا اور سن 2000 میں وہ ایشیا کپ جیتا. اور 2012 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایشیا کپ کے فائنل میں ہرایا اور پاکستان جو ہے وہ ایشیا کپ جیتا. اور ایک اور بڑی جیت پاکستان کو یونس خان کی سربراہی میں کپتانی میں ملی تھی، جس میں پاکستان جو تھا وہ T20 جیتا تھا اور چیمپئن بنا تھا. اور پھر سب سے جو خوبصورت آخری یاد ہے کرکٹ کی پاکستانیوں کے پاس، وہ 2017 کی چیمپئن ٹرافی کا وہ فائنل ہے جہاں انگلینڈ کے اندر پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی اور محمد عامر اس میچ کا ہیرو تھا، جس نے انڈیا کی ابتدائی 3 وکٹیں جو ہے اپنے شاندار بالنگ سپیل میں اڑا کر انڈیا کو جو ہے چاروں شانے چت کر دیا تھا. اور کم و بیش 100 سے زیادہ، تقریباً 150 کے مارجن سے وہ پاکستان 150 رنز کے مارجن سے پاکستان وہ میچ جیت گیا تھا. 2017 سے اب 2025 آ گیا اور کرکٹ کے میدانوں سے کوئی بڑی جیت یا بڑا کوئی ٹورنامنٹ پاکستان نہیں جیتا. سیریز میں کچھ وہ ون ڈے سیریز اور T20 کی پاکستان جیتا ہے، لیکن کسی ٹورنامنٹ میں چیمپئن بننا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ میر کا شعر تھا کہ مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ شعر آفاق مصرع میر کا. ان پاکستانیوں نے مقابلہ بھی خوب نہیں کیا اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ ان دوسرے جو مد مقابل ٹیمیں تھیں انہیں فتح ان کی پلیٹ پہ رکھ کے ان کو دے دیا. افسوس. اور کس پہ اب گلہ کرے؟ کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین ہیں، بہت سے چیئرمین ہمارے سامنے آئے، کچھ چیئرمینوں کا ذکر آج بھی کیا جاتا ہے جن کی کارکردگی اچھی رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنتا ہے وہ آ کے پرانے سارے معاملات کو ایک طرف کر کے اپنی پالیسی وہ چلا دیتا ہے. حالانکہ پالیسی جو ہوتی ہے اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. چہرے بدلتے رہتے ہیں، لوگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن وہ سسٹم جو ہے اس کو اسی ٹریک پہ چلتے رہنا چاہیے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ اپنی جو ہے وہ 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنانا پسند کرتا ہے. آج کل محسن نقوی صاحب ہیں ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. ہماری ان سے بھی درخواست ہے کہ جناب اگر آپ نے اور بھی بہت سی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں تو یہ کرکٹ کی ذمہ داری اگر آپ سے نہیں نپٹی تو پھر یا تو کسی اور کو دے دیں اور یا اس میں پوری اپنی انرجی لگائیں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا جو یہ جو برا حشر ہوا ہے
اس سے پاکستانیوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. تو ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں ہمارے دانشور، ہمارے بڑے بڑے کرکٹ لورز جو ہے، اور وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہمیں ان کی چیخ چنگار سنائی دے رہی ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے بندہ سوائے افسوس کے. اس کے ساتھ ایک اور جڑا ہوا موضوع میرے پیش نظر تھا، آج آپ سے وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ رمضان کی آمد ہے، اور ہم پاکستانی جو ہیں ہمیشہ کی طرح اسی مہنگائی کی چکی میں دوبارہ پس جائیں گے جس میں ہمیشہ رمضان آنے سے پہلے پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہمارے تاجر، ہمارے دکاندار کرتے ہیں. جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمارا کوئی شعبہ، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں فخر سے سر بلند کر کے ہم اپنا تعارف کرا سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ بیرون ملک سننے میں آتا ہے کہ دوسرے ملکوں میں جب رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کے لیے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ جو ہے انہیں چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اور خاص کر کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں خاص رعایت دی جاتی ہے. شرم کی بات ہے ہمارے ملک میں گوشت، سبزی، کھانے پینے کی دیگر اشیاء جس میں بیسن، ایٹیبل، چاول، دالیں اور چینی اور یہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. فروٹ مہنگا ہو جاتا ہے. ایک بات صرف یہ آپ سے کرنا چاہوں گا، آج سے 2-3 دن قبل ایک شادی کے موقع پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان ہیں، ڈاکٹر اشتیاق الرحمان ان کا نام ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو ان کے ساتھ میں شریک تھا. تو ہم لوگ جو ہیں ہم تو بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا وہ بڑے چوزی اور بڑی تھوڑی تھوڑی چیز جو ہے نا انہوں نے وہ ڈالی. ہلکا سا انہوں نے کری لی ہے یا قورمہ لیا اور پھر تھوڑی سی کھیر لی اور وہ کھانا کھا کے ایک طرف ہو گئے. میں بھی ان کو فالو کرتا رہا، میں بھی اس دن میں نے بھی تھوڑا سا محتاط ہو کے کھانا کھایا. تو انہوں نے کہا کہ یار بابر ہماری عمر 60 سال سے بڑھ گئی ہے، ہم اس طرح ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتے، کھیل بھی نہیں سکتے اور واک کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. تو ان دنوں آ کے اس ایج میں آ کے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں میں کو احتیاط سے استعمال کریں، کھانے میں محتاط ہو جائے تاکہ ہماری صحت جو ہے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اس بات کو میں یہاں اس لیے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ رمضان کے دنوں میں کیا ضروری ہے کہ ہم افطاری کے موقع پر وہ اپنے سامنے دسترخوان بھر دیں. ایک ہفتہ اگر آپ فروٹ اور گوشت اور ان چیزوں کا آپ تھوڑا سا بائیکاٹ کریں گے یا ہاتھ کھینچ کے رکھیں گے، ان کی قیمتیں خود بخود نیچے آ جائیں گی. جیسا دیس ویسا بیس ہونا اس طرح چاہیے کہ جس طرح کی صورتحال سامنے درپیش ہو اسی طرح کا بندہ فیصلہ کرے. رمضان کی آمد ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتیں جو ہیں وہ ساری قوم کو نصیب کرے اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ملک پر رمضان کی برکتیں نازل ہوں جہاں ہم بہت سے مسائل کا شکار ہیں. اپنی پوری قوم کو میں مایوس نہیں کرنا چاہتا. میری باتیں جہاں تک پہنچیں گی یقیناً باتوں میں کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں. میں آج دن کو موسم بڑا خوشگوار تھا تو میں سوچ رہا تھا آج موسم کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے سامنے جو ٹاپک ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ کرکٹ میں پاکستان کی بدترین شکست اور پاکستان آؤٹ ہو گیا ٹورنامنٹ سے، اور دوسرا رمضان کے حوالے سے میں نے یہ جو ہے رونا تھا آپ کے سامنے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اب اپنا ویلاگ ختم کرتے ہوئے آپ سے ایک بڑا خوبصورت قطعہ شیئر کروں گا. اور وہ قطعہ آج میں دن کو دیکھ رہا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا کہ جاتے جاتے ناظرین سے یہ شیئر کروں گا. اشعار ہیں وہ اس طرح ہیں کہ یادوں کی گونج دشت محبت میں اب بھی ہے، یادوں کی گونج دشت محبت میں اب بھی ہے، یہ دل گئے دنوں کی رفاقت میں اب بھی ہے. یادوں کی گونج دشت محبت میں اب بھی ہے، یہ دل گئے دنوں کی رفاقت میں اب بھی ہے. ایک یاد ہے جو نقش ہے لوح دماغ پر، ایک یاد ہے جو نقش ہے لوح دماغ پر، ایک زخم ہے جو دل کی حفاظت میں اب بھی ہے. اور ایک بڑا خوبصورت ایک جاپانی شاعری میں ایک صنف ہے جسے ہائیکو کہتے ہیں. 3 مصروں پر مشتمل ایک وہ ٹکڑا ہوتا ہے اور جس میں پورا مافی و ضمیر شاعر اپنا بیان کر دیتے ہیں. تو وہ ایک میری نظر سے گزرا تھا، مجھے کافی ٹائم سے یہ وہ یاد بھی تھا اور وہ آپ کو اچھا لگے گا. وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ احساس کے در کھولے، احساس کے در کھولے، وہ حرف صدا لکھنا کاغذ پہ جو خود بولے. ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کے اس ویلاگ سے اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے. چلتے چلتے مل کر پاکستان
زندہ باد.